السلام علیکم۔ ہیڈ ایک یعنی سر درد اس مرض میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ عورتوں میں تو اس کی پرسنٹیج کچھ زور سے زیادہ ہی ہے۔ میگرین، آدھے سر کا درد یا گدی سے شروع ہونے والا درد، اس کی پراپر دوا پلسٹیلا ہے، جبکہ پیناڈول کھانا عورتوں کی مجبوری ہو گئی ہے، مردوں کی مجبوری ہو گئی ہے۔ عورتیں اپنی پرس میں رکھتی ہیں، مرد اپنے آفس میں کام کی جگہ پہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں۔ جب سر میں درد ہوتا ہے پیناڈول کھاتے ہیں اور مرض پھر بھی ختم نہیں ہوتا، اس کی جڑ پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایسے مریضوں کی کیس ٹیکنگ کریں تو پرانا بخار ملتا ہے۔ اس کے لیے بی کیو، کرولی یا وائرا بیت کسی ایک دوا کا انتخاب کرنا ہوگا اس کی جڑ ختم کرنے کے لیے۔ بھووں کے سائڈوں میں جو درد ہوتا ہے گردے کی خرابی سے ہوتا ہے۔ مریض کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، پیشاب پیلا ہوتا ہے، اس لیے یوری بیت بھی دوا دینی ہوگی۔ یوں نسخہ پہلے نمبر پر بخار کی دوا، دوسری نمبر پر گردے کی انفیکشن کی دوا یعنی یوری بیت، اور تیسرے نمبر پر پلسٹیلا 30 میں دینا ہوگی اور تقریباً 1 مہینہ کھلائیں۔ کنپٹی کا درد بھی معدے کی خرابی سے ہوتا ہے، لیکن اس میں بخار کا ہونا ضروری نہیں۔ درد کا سبب سڑی ہوئی غذائیں اور سڑے ہوئے گوشت ہو سکتے ہیں۔ فریج میں رکھی ہوئی چیزیں جو کھاتے ہیں وہ بھی کنپٹی کا درد کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی پراپر دوا آرسینک ایلبم 30 ہے۔ بھووں میں درد یا سر درد جس کے کب بینائی کا جاتے رہنا پایا جائے، یعنی کہ جب سر درد ہو اس سے پہلے بینائی ایسی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ اندھا ہو رہا ہے، مریض کی پراپر دوا کالیبائی کرومیکم 30 ہے۔ دونوں کان کے اوپر درد، چکر، آنکھیں سرخ بھی ہو سکتی ہیں کی پراپر دوا لائکوپوڈیم ہے، لائکوپوڈیم 30 دیں۔ ٹھنڈ لگنے سے جس میں اے سی کی ہوا بھی ہو سکتی ہے، ڈلکا مارا بہترین دوا ہے۔ ڈلکا مارا دینے سے درد میں آرام آتا ہے، کوئی اور دوا اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ ان کو وعلیکم السلام، ان کو لائکوپوڈیم 30 دیں اور مجھے بتائیں کہ کیا فرق پڑا، فوراً بتائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو وڈال ٹیسٹ ہے نا بہت کم ہوتا ہے، پہلے وڈال ہی ہوتا تھا، اب کرتے ہیں ٹائیفوڈائڈ اسٹپ پہ ہوتا ہے، وہ ٹائیفوڈائڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اب تو حکومت نے اس پر بھی پابندی لگا دی ہے، تقریباً ٹائیفوڈائڈ ہر مریض کو آ رہا ہے، ٹائیفائڈ ٹیسٹ چیک کرے نا ہر ایک کو آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کو اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے، ٹائیفائڈ پازیٹیو آ رہا ہے، ٹائیفوڈائڈ پازیٹیو آ رہا ہے، آپ اس کا بلڈ کلچر کرائیں، اس میں کلیئر ہوگا کہ مریض کو ٹائیفائڈ ہے کہ نہیں۔ نہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بچہ کیسا ہے، موٹا ہے، دبلا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، میں نے کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ ان کے والدین کا پوچھا تھا کہ والدین کو کوئی تکلیف رہتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ایسا، یہ جو اوپر لکھا ہوا آیا تھا میں نے اس پہ لائکوپوڈیم لکھ دی تھی اور اس کا رزلٹ آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں ہومیوپیتھک، جدید ہومیوپیتھک یا محنت کی ہوئی ہومیوپیتھک۔ ہومیوپیتھک وہی ہے لیکن طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے، مالج کا دقیانوسی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑے اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، ڈاکٹروں کو۔ یہ 2-3 دن پرانا کیس ہے اور آج ان کی وہ آئی تھی، رزلٹ آیا تھا تو میں نے کہا گروپ پہ لگا دوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور دوا کی مناسبت سے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کچھ دن دے دیں، ہفتہ 10 دن دے دیں، بھوک بھی کھلے گی، بچے کی صحت بھی اچھی اور ہوگی۔ السلام علیکم۔ کھانسی کہتے ہیں کہ کھانسی خود کوئی بیماری نہیں ہے، نزلے کے بگڑنے سے جو کھانسی ہوتی ہے، بلغم پھنستا ہے، کھانستے کھانستے آنسو آ جاتے ہیں، ایسا بلغم ہرا بھی ہو سکتا ہے، اس کی پراپر دوا ہے پلسٹیلا 30۔ اگر بلغم گلے میں بننے والی کیفیت ہے، اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ ناک میں پپڑی جمتی ہے، کان کی طرف اگر یہ بلغم نکل جائے تو کان بھاری محسوس ہوتے ہیں، کرنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی پراپر دوا ہے کالیبائی کرومیکم 30۔ اگر موسم خشک ہو، گلا بیٹھ جائے، کھانسی ہو، تھوجا 30 اس کو سکون دیتی ہے۔ گلے کی خرابی سے اگر کھانسی ہو رہی ہے تو فائٹولا کا اس کی پراپر دوا ہے۔ گلے کی خرابی سے لیٹنے سے اگر کھانسی ہو رہی ہے تو اس کی پراپر دوا لیکیسس 30 ہے۔ اگر فائٹولا کا 30 اور لیکیسس 30 کو ملا لیں تو یہ کمبینیشن گلے کی تقریباً بیماریوں کو کور کرتی ہے اور کھانسی کو سکون دیتی ہے۔ معدے کی خرابی سے اگر کھانسی ہو، جو عموماً بخار ہوتا ہے جن لوگوں کو اور وہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو کھانسی جنم لیتی ہے وہ بھوں والی ہوتی ہے، اس میں لائکوپوڈیم 30 دینے سے کھانسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور مریض کی بھوک بھی بحال ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ جو غذائیں کھانے سے بھاری پن، جلن
یا تکلیف ہو اسی مناسبت سے ہومیوپیتھک دوا دے دی جائے تو کھائی ہوئی غذا فوراً ہضم ہو جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ مثلاً چکنی چیز، بریانی یا کڑھائی جس میں گھی زیادہ پڑا ہوا ہو عموماً کھانے سے بھاری پن ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، تو اس کے لیے پلسٹیلا 30 فوراً اس کو آرام دے دیتی ہے۔ لیکن جن کا پتا نکال دیا گیا ہو ان کو کچھ دن دوا کھلا دیں تاکہ اس کی عادت پڑ جائے، چکنائی ہضم کرنے کی عادت پڑ جائے، اور پلسٹیلا ان لوگوں کو اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ جب کبھی کوئی کھائیں چکنی چیز اس سے بھاری پن ہو تو فوراً وہ پلسٹیلا کھا لیں۔ اسی طریقے سے جن کو مرچیں ہضم نہیں ہوتی ان کے لیے امونیم کارب ہے، چونکہ تیزابیت بھی ایک پرانا مرض ہوتا ہے تو امونیم کارب 30 کچھ دن کھا لینے سے وہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے سے اگر وقتی طور سے گھٹنے میں درد ہو گیا ہے یا دانتوں میں درد ہو رہا ہے تو اوسیمم کین کھا لیں، لیکن اگر یہ مرض پرانا ہے کہ جب وہ کھاتے ہیں گائے کا گوشت ان کو تکلیف کرتا ہے تو ان کو کم سے کم 1 مہینہ یہ دوا کھا لینی چاہیے تاکہ ان کا یورک ایسڈ کی بھی شکایت دور ہو جائے۔ اسی طریقے سے جن کو بادی چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں اگر وقتی ہے تو میگنیشیم کارب 30 میں کھا لیں، اگر یہ پرانا تکلیف ہے تو ان کو بھی کم سے کم 1 مہینہ کھا لیں تاکہ یہ مرض دور ہو جائے اور بادی چیزیں کبھی نقصان نہ کریں ان کو۔ اسی طرح کسی کو انڈا کھانے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کیلکریا کارب ہے، یا جن کو انڈا کھانے سے بھاری پن یا جلن ہوتی ہے، انڈا نہیں کھا سکتے تو ان کے لیے کیلکریا کارب ہے۔ دونوں صورتوں میں کیلکریا کارب ہے، اور اگر کولیسٹرول کی شکایت ہے تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے، تو ایسے مریضوں کو بھی کچھ دن دوا دینے سے وہ مرض بھی دور ہو جاتا ہے۔ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا ان کے لیے نیٹرم کارب دوا ہے، نیٹرم کارب 30 دے دی جائے تو دودھ ہضم ہونے لگتا ہے۔ جن کو مٹھائی کھانے سے جلن ہوتی ہے تو وہ گریفائٹس 30 کھا لیں تو یہ مرض دور ہو جاتا ہے، یا جن کو مٹھائی کھانے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے ان کو بھی گریفائٹس 30 دینے سے وہ مٹھائی کی طلب، ناجائز طلب ختم ہو جاتی ہے۔ جن کو کھٹی چیز کھانے سے یا کولڈ ڈرنک پینے سے گلے خراب ہو جاتے ہیں، گلے میں درد ہو جاتا ہے، برائٹا کارب اس کی بہترین دوا ہے۔ ایسے مریضوں کو بھی کچھ دن دوا کھلانی چاہیے تاکہ ان کا مرض دور ہو جائے، وہ کھٹی چیز اور کولڈ ڈرنک ان کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ اسی مناسبت سے کچھ لوگوں کو پانی ہضم نہیں ہوتا، پانی زیادہ نہیں پی پاتے، 2 گھونٹ یا آدھا گلاس سے زیادہ پانی نہیں پی پاتے، ان کے لیے آرسینک ایلبم بہترین دوا ہے۔ کچھ دن دینے سے آرسینک ایلبم پانی بھر کے پینے لگتے ہیں مریض۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پھل کھانے سے تکلیف ہو جائے یا کٹا ہوا پھل فریج میں رکھ کے باسی پھل کھائے تو اس کے لیے بھی آرسینک ایلبم بہترین دوا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔